السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میری آج کی باتیں آپ پوری سننا ضرور، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری آواز پسند نہ ہو، میری شکل پسند نہ ہو۔ میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے سوچنے کا انداز اور طریقہ بدل جائے گا، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ آپ ایک کامیاب انسان ہیں یا ایک ناکام، ایک فلاپ انسان ہیں؟ میں اگر سچ بتاؤں تو یہ سب آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کامیاب اور بہتر بننے کے لیے اگر آپ کو صرف آپ کے سوچنے کا انداز اور طریقہ بدلنا پڑے تو یہ کام اتنا مہنگا نہیں ہے۔ آپ امیر ہے یا غریب، کامیاب ہے یا ناکام، یہ سب آپ کی سوچ کے انداز پر منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے اندرونی حالات کو صحیح کر لیتا ہے، درست کر لیتا ہے، اس کے باہر کے حالات خدا بہتر بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے ہموار ہے۔ ایک کمال کی بات بتاؤں، اس دنیا میں نہ ہی کوئی امیر ہے اور نہ ہی کوئی غریب ہے۔ یہ سب اپنا اپنا خیال ہے بس۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ارے میں تو بیکار ہوں، میں تو غریب انسان ہوں، میں تو مفلس محتاج ہوں، تو آپ سچ میں ایک غریب، ایک بیکار اور ایک مفلس انسان ہیں۔ کیونکہ اعلیٰ خیال اور اونچی سوچ ہی انسان کو بادشاہ بناتی ہے۔ اپنے سے کم درجے والے سے اگر آپ اپنا موازنہ، اپنا کمپیریزن کرتے ہو تو آپ ایک امیر انسان ہو، اور اگر آپ اپنے سے بڑے مرتبے والے انسان سے اگر اپنا مقابلہ کرتے ہو تو آپ ایک غریب انسان ہو۔ دیکھو نا، غریبوں کی بستی میں مڈل کلاس کو ہی امیر سمجھا جاتا ہے، اور امیروں کی بستی میں مڈل کلاس کو غریب خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں سے مقابلہ ہی اور دوسروں سے کمپیریزن ہی آپ کو امیر اور آپ کو غریب بناتا ہے۔ ورنہ سب سے بڑی غریبی یہ ہے کہ آپ خود کو ضرورت مند، مفلس اور محتاج تصور کریں۔ کامیابی کے ماہرین اور ایکسپرٹ کے مطابق خوشحال اور خوشحالی حاصل کرنے والوں کی سوچ بدحال اور بدحالی کی طرف جانے والوں کی سوچ بہت مختلف اور بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی ویسا ہی سوچنے کا انداز اپنائیں تو خوشحالی اور کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ خوشحال اور سمجھدار لوگ اپنی زندگی کی ناکامیوں، غلطیوں، نادانیوں کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی اصلاح کر لیتے ہیں، اس کو درست کر لیتے ہیں اور صحیح کر کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کم عقل اور سست لوگ اپنی ناکامی کا ٹھیکرا دوسروں پر پھوڑتے ہیں۔ اپنی ناکامی کی داستان کا ذمہ دار وہ حالات کو ٹھہراتے ہیں، واقعات کو، ماحول کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنی قسمت کو وہ اس کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ اس لیے وہ سب چیزوں کو بدل نہیں سکتے اور پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ خود پر اختیار رکھے بغیر دنیا پر اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کو فتح کرنے سے پہلے خود کو فتح کرنا پڑتا ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈائیلاگ اور یہ اصول بالکل صحیح ہے کہ جب آپ دل سے کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اس سے ملانے کی سازش کرتا ہے۔ کامیاب لوگ ہر میدان میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہار کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ جس طرح ایک لائق بچہ
ایک اچھا اسٹوڈنٹ اچھے نمبر حاصل کرنے کی سوچتا ہے اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور محنت کرتا ہے، جبکہ نالائق اسٹوڈنٹ اور نالائق بچہ صرف پاس ہونے کے لیے کتابیں کھولتا ہے۔ پھر یہی فیل بچہ آگے چل کر قوم کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ سمجھدار لوگوں کو اچھے موقع تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے، جبکہ کم عقل اور دولت کے بھوکے لوگ گھر بیٹھ کر قسمت کی دیوی کا انتظار کرتے ہیں جو ان پر کبھی مہربان نہیں ہوتی۔ کامیاب اور دولت مند لوگوں کی توقعات اور امیدیں بہت ہی بڑی ہوتی ہے، جبکہ ایک ناکام اور غریب کو خوشحالی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو اچھی کی امید نہیں، اس کے ساتھ یقیناً برا ہی ہوتا ہے۔ توقعات، ایکسپیکٹیشن ایک بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ یہ حالات کو جنم دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی توقع، اچھی امید آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سمجھدار اور کامیاب لوگ مسائل اور رکاوٹوں، مصیبتوں سے نہیں گھبراتے، وہ انہیں کامیابی کے راستے کے لیے ضروری، لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ وہ باد مخالف اور الٹی ہوا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اونچا اڑاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک پرسکون سمندر کبھی ایک اچھا ملہ پیدا نہیں کرتا، جبکہ احمق، گھٹیا اور ناکام سوچ والے لوگ مسائل اور پریشانیوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے خاندان کو بس تانا دیتے رہتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ کامیابی اور سکسیس سے ہمیشہ کے لیے درکنار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، اور کامیاب بولا کہ قطرے قطرے ملے تو دریا بنتا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو سونے کی بالی پہننے کا شوق ہے تو کان میں سوراخ ضرور کروانا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں صرف ایک بندہ ہے جو آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ بندہ اگر چاہے تو آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور پستی سے بلندی کی طرف، اور مایوسی سے خوشحالی کی طرف، اور نا امیدی سے کامیابی تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ خود ہیں۔ آپ با اختیار ہیں، آپ خوشحال ہیں۔ اگر آپ با اختیار نہ ہوتے، اگر آپ کو اختیار نہ ہوتا تو قرآن پاک یوں نہ فرماتا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس مضمون سے اور آج کے اس بیان سے ہماری سوچ میں تھوڑا بہت تو ضرور بدلاؤ آیا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔